ملتان کے چونگی نمبر 9 چوک پر تحریک انصاف کے کارکنان کا جشن، سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا، کارکنوں کی جانب سے بھنگڑے بھی ڈالے گئے۔ اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے وسیم شہزاد سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ کون بچائے گا پاکستان؟ میں موجود ہوں 9 نمبر چوک پر، جہاں پر کارکنان کی جانب سے جو نعرے بازی ہے وہ بھی کی جا رہی ہے، اور یہ کہنا ہے ان کا کہ چیف جسٹس کی جانب سے جو آج فیصلہ دیا گیا ہے وہ ایک تاریخی فیصلہ۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ شہری بھی موجود ہوں گے، کیا کہیں گے، کتنی خوشی ہے آج کے فیصلے کے حوالے سے؟ السلام علیکم۔ ہمیں تو آج بہت خوشی ہے کیونکہ یہ ہمارے پاکستان کی بقا کی جنگ تھی، جس کے لیے ہم نے کافی محنت کی تھی، جس کے لیے ہم سڑکوں پہ آئے تھے۔ تو ہمیں آج بہت زیادہ خوشی ہے کہ آج ہمارے پاکستان کی فتح ہوئی ہے، جس میں ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ ہمارے پاکستان کی کامیابی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ اس میں ہمارے ملک کی بہتری آئے گی۔ اگر میرا کیمرہ مین ارشد گجر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت پل کے نیچے بند بوسن جو روڈ ہے یہ مکمل طور پر جو ہے وہ شہریوں سے بھر چکا ہے۔ کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، جشن منایا جا رہا ہے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مٹھائیاں جو ہیں وہ بھی تقسیم کی جا رہی ہیں، جن کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ آج کا دن ایک تاریخی دن۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ اور شہری بھی موجود ہوں گے۔ سر، سب سے پہلے ججوں کو سلام، ججوں کو سلوٹ، 3 معزز جج ہمارے سپریم کورٹ کو، سب کو ان کو سلام میرا، پورے پاکستان کی طرف سے ان کو سلام ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کو عمران خان ہی بچائے گا۔ یہ 2 نمبر طریقے سے آئے تھے، اللہ کے فضل سے 1 نمبر طریقے سے ان کو ہم نے بگایا ہے، ہمارے محترم ججوں نے 1 نمبر طریقے سے بگایا۔ کچھ اور خواتین جو ہیں وہ بھی ہمارے ہمراہ موجود ہوں گی، ان سے بھی بات کریں گے۔ بے تحاشا خوشی کا اظہار ہے پڑا، جو لٹیر جو چور پھر سے ایک بار عمران خان کو ناکام کرنے تھے، لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ پھر سے ایک بار ناکام ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس بار ہم بالکل بھی انہیں اپنے نہ سیٹیں بیٹھنے دیں گے، نہ عمران خان کے روبرو آنے دیں گے۔ یہ چور تھے، یہ چوروں کا ٹھکانہ ہمیشہ سپریم کورٹ کے احاطے میں دفن ہوئیں گے انشاءاللہ۔ اب ککڑی آئی دوبارہ کبھی بھی نہیں آئے گی، 2 مہینے کی ککڑی دوبارہ خود ہی پینچر ہو جاتی ہے۔ کیا کہیں گے آپ کے دن کے حوالے سے؟ آج کا جو دن ہے وہ ایک تاریخی دن ہے، کیا کہیں گے؟ تاریخی دن ہے اور یادگار دن ہے، بہت خوشگوار دن ہے، بہت خوشی کا دن ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے لوگ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دس از گریٹ لیڈر آف عمران خان، بیسٹ لیڈر ہے عمران خان۔ 2021 میں عمران خان ہمارے انتخاب تھا اور 2022 میں عمران خان ہماری ضد ہے۔ کارکنان ہے وہ کافی پرعزم ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج چیف جسٹس کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا وہ ایک تاریخی اور جی بہت شکریہ وسیم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب ملک کے دیگر علاقوں کی طرح احمد پور شرکیہ میں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر جشن منایا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ یوتھ ونگ کے سینئر نائب صدر پنجاب کی جانب سے آتش بازی اور پی ٹی آئی نوجوانوں کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ اس پر بات کریں گے عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ آج بالکل دیکھا جائے تو کافی جو ہے وہ جوش و جذبہ جو ہے احمد پور شرکیہ کے پی ٹی آئی نوجوانوں میں، بزرگوں میں اور یہاں کے عہدیداروں میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ دیکھا جائے تو جیسے ہی اناؤنس جو ہے وہ کیا گیا ہے نام پرویز الہی کا، تو اس کے بعد جو ہے کافی جو ہے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ نوجوان جو ہے بھرپور طریقے سے نکلے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے جی آپ آج کے دن کے حوالے سے؟ کافی جو ہے خوش دکھائی دے رہے ہیں آپ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی، کیونکہ ہم کافی دنوں سے حساب کر کے تنگ آ گئے تھے کہ 186 ووٹ زیادہ ہوتے ہیں یا 179 زیادہ ہوتے ہیں۔ آج اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا ہے کہ 186 زیادہ ہوتے ہیں اور حق آیا۔ آپ نے دیکھا اب جب انہیں اپنی شکست نظر آئی تو حکومت کو، سپریم کورٹ کو، سارے سسٹم کو۔ دوسری جانب ملک کے دیگر علاقوں کی طرح بہاول نگر میں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر جشن منایا جا رہا ہے، گھوڑوں کا ڈانس کرایا جا رہا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بہاول نگر سے ہمارے نمائندے قاسم علی شیخ۔ جی قاسم، آگاہ کیجیے گا۔ یا بالکل ملک کے دیگر علاقوں کی طرح بہاول نگر میں بھی جشن منایا جا رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے، کاف لیگ پی ٹی آئی کے زیر اہتمام جو ہے مختلف چوکوں میں جو اس وقت جشن منایا جا رہا ہے، گھوڑے کو جو ہے وہ بھی ڈانس کیا جا رہا ہے۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے مسلم لیگ کاف ضلع بہاول نگر کے جنرل سیکرٹری اور انجمن تاجران ضلع بہاول نگر کے صدر شیخ فضل الہی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا جی، چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو اپنی ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کسی بلیک میلنگ میں، دھونس میں آئے بغیر قانون اور آئین کی بالادستی کو ملک میں قائم رکھنے کے لیے ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے، اور چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ کامیاب قرار دیا ہے، اور ان کی کامیابی پر آج بہاول نگر میں جشن کا سبا ہے۔ میں جناب عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے لیے ایک انتہائی باصلاحیت قیادت چودھری پرویز الہی کی صورت میں جو ہے ہمیں مہیا کی ہے، اس پر ہم جناب عمران خان صاحب کے شکر گزار ہیں۔
یہ بالکل عمران خان کے شکر گزار ہیں. یہ تھے پاکستان مسلم لیگ کاف ضلع بھاون نگر کے سیکرٹری شیخ فضل اللہ صاحب, جو کہ بتا رہے تھے کہ آج جو ہے پورے ملک میں جشن منایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی منتخب ہو گئے تو جشن منایا رہا ہے. پوری قوم جو ہے اب سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کرتے کہ انہوں نے شاندار جو ہے وہ فیصلہ دیا. جی بہت شکریہ قاسم علی شیخ اس تفصیل کا. ملتان واسا کی نااہلی تاجروں کے گلے پڑ گئی. جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی مارکیٹ حسین آگاہی انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہے. ملتان میں سیوریج مسائل بڑھنے لگے. واسا کی نااہلی کے باعث جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی مارکیٹ حسین آگاہی بارشی پانی میں ڈوب گئی. گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. گندا پانی دکانوں میں داخل ہونے کے باعث کاروبار بند پڑے ہیں. پچھلے 4-5 سالوں سے میرا یہاں پہ دفتر ہے, ہم یہاں آتے ہیں, لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پچھلے کوئی 7 دنوں سے یہاں پر پانی کھڑا ہے. اور یہ بارش کا پانی نہیں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی اب کالا ہو چکا ہے. اس پانی سے بیماریاں پھیل رہی ہیں, لوگ بیچارے جو ہے نا ادھر بیمار ہو رہے ہیں. پیدل چلنے والوں کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل سواروں کو بھی گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے, جبکہ پانی زیادہ جمع ہونے کے باعث گاڑیاں پھنس کر رہ گئی. شہر میں حالات بہت خراب ہیں. یہ بارشوں کے آنے کی وجہ سے نا بندہ گزار نہیں سکتا. یہاں پہ حالات بہت خراب ہیں, اس کو حل کیا جائے. شہریوں کا کہنا تھا کہ کئی دنوں سے پانی کھڑا ہے, لیکن واسا کی جانب سے ابھی تک یہاں کوئی آپریشن نہیں کیا گیا. اگر کاروبار ایسے ہی بند رہا تو مزدور کا گھر کیسے چلے گا؟ علاقہ مکینوں کے ساتھ ساتھ دکانداروں نے بھی متعلقہ حکام سے پانی کی نکاسی کے لیے فوری اقدامات کرانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ رانا بلال, روہی, ملتان. دوسری جانب واسا ملتان سیوریج کا ناقص نظام, شہری ہونے لگے پریشان. بارشوں کے باعث جمع ہونے والا پانی تاحال سڑکوں سے نہ نکالا گیا. واسا ملتان کے دعوے دھرے رہ گئے. پیر خورشید کالونی سڑک پر پانی جمع ہونے سے راہگیروں اور علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا, جبکہ گاڑیاں موٹر سائیکلیں کھڑے پانی کے باعث خراب ہونے لگیں. کتنی دشواری ہو رہی ہے. ہم یہاں سے جب گزرتے ہیں پانی دیکھ کر مختلف راستے جو ہے نا اپناتے ہیں, تو آپ کے سامنے پیٹرول کتنا مہنگا ہے اور وقت کی بھی جو ہے نا کافی وہ ضیاع ہو جاتا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ پانی کی نکاسی کا نظام بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. حکومت اتنے ٹیکسز لیتی ہے لیکن آج تک شہر کے سیوریج مسائل جوں کے توں ہیں. یوں بیچارے ذلیل ہوتے ہوئے کل کی بارش آئی ہے, حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. سمجھ سے باہر ہم کیا کریں کیا نہ کریں. پریشان حال شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سیوریج مسائل کے فوری حل کے لیے عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ محمد ابراہیم خان, ملتان. ملتان میں مانسون بارشوں نے ہر طرف تباہی مچا دی. شہر کے گلی محلوں کا برا حال ہے. گورنمنٹ خواتین کالج کے باہر پانی اور کیچڑ نے پیدل چلنا محال کر دیا ہے. ملتان میں مونسون بارشوں نے گلی محلوں کا برا حال کر دیا. سڑکیں اور گلیاں محلے پانی اور کیچڑ سے بھر گئے. گورنمنٹ خواتین کالج کے باہر روڈ پر پانی اور کیچڑ نے پیدل چلنا بھی مشکل کر دیا. خواتین اور راہگیر مشکلات کا شکار رہے. پرابلم وہ ہوتا ہے, ہم کالج وغیرہ آتے جاتے ہیں تو بہت پرابلم ہوتی ہے ہمیں یہاں پہ. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو جلد از جلد اس کو کمپلیٹ کریں. کافی عرصے سے یہ خراب ہے اور جو ہے نا بہت پرابلم ہوتا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ عرصہ دراز سے یہ روڈ خستہ حال ہے اور بارش کے بعد یہاں پانی جمع ہونا اور کیچڑ بھر جانا معمول بن چکا ہے. یہ تقریباً خنیبوج تک کا روڈ ہے. یہ مکمل ایسے ہی کھودائی کر کے سیوریج کے نام پہ جو ہے 1 سال سے پرابلم بنی ہوئی ہے. تو کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ادھر کبھی حکومت کو کہہ کے تھکے حکومت کو کہ یہ ٹھیک کروائیں, وہ کہتے نہیں جی. طالبات کا کہنا ہے کہ کیچڑ کی وجہ سے کالج آنے جانے میں روز مشکل ہوتی ہے. کوئی نوٹس لینے والا نہیں. بارش کے پانی کی وجہ سے سڑکیں خستہ حالی کا منظر پیش کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے راہگیروں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیمرہ مین نیڈی نواز کے ساتھ سہیرہ طارق, ملتان. ناقص سیوریج سسٹم بہاولپور کو لے ڈوبا. بوسیدہ سیوریج لائنوں کے باعث لاری اڈا پر بڑا شگاف پڑ گیا. سی او میونسپل کارپوریشن میاں اظہر کہتے ہیں بہاولپور کے لیے میگا پروجیکٹ نہیں بنائے گئے. بہاولپور شہر میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا. بارشوں کے بعد کوئی گلی محلہ گندے پانی سے محفوظ نہیں. ہر طرف گٹروں کا گندا پانی موجود ہے, جس کی نکاسی کے لیے کمشنر بہاولپور جہانگیر انور اور چیف آفیسر میاں اظہر متحرک ہونے کے باوجود بے بس ہیں, کیونکہ سیوریج نظام بوسیدہ ہو چکا ہے. یہ بہت پرانی بوسیدہ لائنیں ہیں جو اپنی ٹائم پورا کر چکی ہیں. 54 انچ کی لائن ہے اور یہ پچھلے 3 دنوں سے ہم دن رات یہاں پہ, میں, میرا انجینئر, میرا سینیٹری سٹاف, ٹوٹل عملہ ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں ہم نے انجن لگائے ہوئے ہیں اس کو بائی پاس کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں.
ज़ेरे ज़मीन सीवरेज पाइपलाइनें अब सड़कों के टूटने का सबब बन रही हैं। सीवरेज निजाम की खराबी और क्राउन फेलियर के बायस शहरी सख्त अजियत में मुब्तला हैं। उन्होंने शिकवा करते हुए बताया कि मुकामी सियासतदानों ने कभी बहावलपुर का सोचा ही नहीं। शहरी हलकों ने मुतल्लिका हुकाम से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। खानेवाल इंतजामी की अदम तवज्जुही मरकजी सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ बन गई। जगह जगह गंदगी के अंबार और बारिशी पानी जमा है। खानेवाल की मरकजी सब्जी मंडी में कहीं बारिश का पानी जमा है तो कहीं खरीदार कीचड़ में चलने पर मजबूर हैं। सब्जी मंडी के आड़ती कहते हैं कि मंडी में सीवरेज सिस्टम और बरसाती नाला ना होने पर शदीद मुश्किलात का सामना है। जब ये बारिश होती है ना, बिल्कुल गाहक नहीं आता है, हमें कीचड़ में बैठना पड़ता है। सूरत हाल ऐसी संगीन हो जाती है, हमारा माल सारा खराब हो जाता है। शहरियों का कहना था कि सब्जी मंडी में बारिशी पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं, जिसके बायस ताफुन ज़दा माहौल में खरीदारी करना मुश्किल हो गया। मंडी जी सूरत हाल है जी, ना इतने सवारी खड़ी कर सकी न पैदल जा सकींदा, बड़ी खराब सूरत हाल, बहुत परेशानी है। सब्जी मंडी में जा बजा गंदगी के ढेर, कीचड़ और बारिश पानी ने कारोबार करने वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। ताफुन ज़दा सब्जी मंडी में कारोबार करने वाले आड़ती हों या खरीदार शहरी, आला हुकाम से नोटिस लेके मसाइल का फौरी हल करने का मुतालबा करते दिखाई दिए हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गल्ला मार्केट ताहाल सीवरेज का मसाइल का शिकार है। ताजर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मुल्तान गल्ला मंडी में ताहाल सीवरेज का निजाम बेहतर ना बनाया जा सका। मुल्तान गल्ला मंडी के ताजरों को बुनियादी सहूलियात भी ना मिल सकी। गल्ला मंडी की सड़कों पर सीवरेज का गंदा पानी और ताफुन फैला हुआ है। गंदे पानी के बायस बीमारियां बढ़ रही हैं। डेंगू की अफजाइश के खदशात में भी इजाफा हो गया है। बड़े मंडी के हालात खराब हैं। गटर लाइनें आए दिन बंद होती रहती है मंडी के अंदर। इस बात से बहुत परेशानी है। मच्छर डेंगू इसी वजह से बहुत पैदा हो रहा है। गल्ला मंडी के ताजों ने कहा कि हुकूमत हर साल इस मार्केट से अरबों रुपए का टैक्स लेती है, लेकिन यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा हुआ है। यहाँ से ज़र मुबादला की सूरत में यहाँ पे गवर्नमेंट करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए इकट्ठे करती है, और जिसके बदले में अंजुमन ताजरा ना तो कुछ कर रही है ना कुछ करने का कोई इरादा है। ये 4 माह से ये यहाँ पे ये खड्डे लगे हुए हैं, रोजाना यहाँ पे गटर हैं, ये पीछे आपके यहाँ पे रोजाना नुकसान होते हैं। ताजरों ने कहा कि बदबू ज़्यादा माहौल में कारोबार करने पर मजबूर हैं। उन्होंने आला हुकाम से अपील की कि मंडी में सीवरेज के मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। मुहर्रमुल हराम में अमन-ओ-मान की फिजा कायम रखने का मिशन। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर और DPO की जिला भर के जुलूसों के लाइसेंसदारों के साथ मीटिंग हुई। खानेवाल में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के लिए डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिज अताउर रहमान ने जिला भर के लाइसेंसदारों के साथ मीटिंग की और उनके मसाइल सुने। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि एक दूसरे के ताउन से बेहतर इंतजामात होंगे। हमने तमाम तरजीली इंतज़ामिया के साथ मिलके हमारे ज़िले के जितने भी लाइसेंसदारान हैं, मुतवलियान हैं, उनके साथ एक मीटिंग की है। अशरा मुहर्रमुल हराम के सिलसिले से हमने उनके मसाइल जाने हैं। हमने उनको इस चीज़ की एश्योरेंस दी है कि उनको मैक्सिमम सहूलियात फराहम की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने लाइसेंसदारों को यकीन दिलाया कि इनके ताउन से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जा रहे हैं। प्रोटेक्शन के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से हम कोई ऐसा जो है वो कदम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे जो हमें करना चाहिए। अंजुमन हुसैनिया के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मीर बाबर तिरमिज़ी ने कहा, इंतजामिया हर साल की तरह इस मरतबा भी मुहर्रमुल हराम में मुकम्मल इंतजामात और सिक्योरिटी फराहम करने के लिए कोशा है। इंतहाई खुशी की बात है कि आज हमारी ज़िला इंतजामिया ने खालिस्तन हमारे इस मुतालबे को तस्लीम किया और उन्होंने पूरे ज़िले से तमाम लाइसेंसदारान और बानियान मजालिस को बुलाया। इजलास में शुरका ने इस बात का अदा किया कि तमाम मसालिक के माबैन बेहतर रवाबित से अमन व अमान भाईचारा कायम रखने में कामयाब रहेंगे। कैमरामैन मिर्जा अफजाल के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कुदरत हुई मेहरबान। हालिया बारिशें बनी धान की फसल के लिए नेमत। बारिशों से जहां फसलों को नुकसान पहुंचा, वहीं अब्रे रहमत धान के लिए नेमत बन गई। बारिशों ने धान की काश्त के लिए माहौल साजगार बना दिया। काश्तकारों ने भी मौके को गनीमत जानते हुए धान की काश्त शुरू कर दी। धान की काश्त से कबल खेत को मुकम्मल तैयार किया जाता है, जिसके लिए खेत में हल चलाने के बाद पानी छोड़कर 1 एकड़ में 12 से 15 हजार पनीरियां लगाई जाती हैं। हालात सूरत हाल है कपावां वाली तो कपावां बारे बहुत ज्यादा नुकसान करेंदी पई है, लेकिन उन तो मुतबादल फसल असां कपावें भी काश्त खत्म करके ते धान की काश्त करेंदे पे, क्योंकि धान वास्ते पानी की बहुत अहम जरूरत होंदी है। इन वजह से बारिशां साढ़े पानी की कमी को पूरा की खड़ियां।
تو لہذا اگر بارشاں رہ گیا دھان دی فصل بہت اچھی ٹاپ دے سی۔ کاشتکار نے بتایا کہ بارش کے بعد اب دھان کی کاشت کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ کھیتوں میں پودوں کی بڑھوتری کے لیے 1 مہینے کے لیے 6 انچ پانی ضروری ہے۔ اگر آئندہ دنوں میں بارش ہو بھی جائے تو دھان کی فصل کے لیے اچھا ہے۔ بارشوں کے بعد دھان کے کاشتکاروں نے تو امیدیں لگا رہی ہیں اور دھان کی کاشت شروع کر دی ہے کہ آنے والے دنوں میں موسم بھی ایسا رہے گا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے اس بار پیداوار بھی خاصی بہترین ہوگی، کیونکہ پانی کی جو کمی کا معاملہ ہے اس بار خاصا حل ہو جائے گا۔ کیمرامین عظیم ساگر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ دوسری جانب رحیم یار خان کو سرسبز و شاداب بنانے میں ضلع انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان سید موسیٰ رضا نے گورنمنٹ خواجہ فرید گریجویٹ کالج میں 500 پودے لگا کر ضلع میں مونسون شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ضلعی افسران، سول سوسائٹی اور طلبہ بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور ماحول کو خوبصورت و خوشگوار بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے مختلف محکموں کے اہداف مقرر کیے ہیں، جس کے تحت وہ اپنے اداروں میں پودے لگائیں گے۔ ہمارا مین فوکس جو ہے وہ اربن ایریاز ہے، اور ہم ان جگہوں کو سلیکٹ کیا ہے جہاں پہ ان پودوں کی ہم پروٹیکشن بھی کر سکیں اور پانی بھی دے سکیں۔ تو انشاءاللہ we'll میک شیور کہ یہ جو پودے لگ رہے ہیں ان کی ریٹینشن بھی، ان کو لک آفٹر بھی کریں اور یہ تناور درخت بنے۔ رواں مونسون شجرکاری مہم کے تحت ضلع میں 5,34,000 پودے لگائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے کہا کہ پودوں اور درختوں کی حفاظت کے لیے بھی خاص توجہ دی جائے گی اور بھرپور اقدامات کیے جائیں گے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ بات و خوبصورتی نکھارنے کی تو پھر خواتین یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ منی صنعت زار جامپور میں ہائیڈرا فیشل کی ٹریننگ اور مہندی لگانے کا مقابلہ ہوا۔ منی صنعت زار جامپور میں ہائیڈرا فیشل ٹریننگ اور مہندی لگانے کا مقابلہ ہوا، جس میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ فیشل، مہندی اور بالوں کو سنوارنے کی 1 روزہ ٹریننگ میں اسٹوڈنٹس نے خوب انجوائے بھی کیا۔ اس موقع پر مینیجر منی صنعت زار شازیہ نواز کا کہنا تھا کہ ایکسپرٹس نے ہائیڈرا فیشل بارے ٹریننگ دی۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ادارے میں اس طرح کے پروگرام منعقد کرائیں تاکہ طالبات کو سیکھنے کا موقع ملے اور وہ خود روزگار کے قابل ہو سکیں۔ آج ہم نے جو تقریب کا انعقاد کیا ہے ہائیڈرا فیشل کی تھی، اس میں ایکسپرٹ نے آ کے ہائیڈرا فیشل کے بارے میں مکمل تفصیل سے لائیو ڈیمو دیا ہے اور اسٹوڈنٹ کو بتایا ہے۔ نیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل مس راہیلہ نے کہا کہ ایسے پروگرام کے لیے انہیں پہلے باہر جانا پڑتا تھا۔ جامپور میں ایونٹ کا انعقاد خوش آئندہ ہے، اس سے اسٹوڈنٹس کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم اس ایونٹ کے لیے اکثر باہر جاتے ہیں، جیسے ڈی جی خان ہو گیا، ملتان ہو گیا۔ جامپور میں اس طرح سے ہونا چاہیے تاکہ بچے میں نیو نالج پیدا ہوتی ہے اور ان کے لیے ایک خوشی کی باعث بنتی ہے۔ ادارے کی طالبات نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کی اس ٹریننگ میں جہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، وہیں انہوں نے انجوائے بھی خوب کیا۔ ہمارے ادارہ بہت اچھا ہے، آج کی ڈیمو میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، ہمیں بہت زیادہ نالج میں اضافہ ہوا ہے اور ہم نے بہت سارا انجوائے کیا ہے۔ ایکسپرٹس مس سمیرہ اور مس سدرا نے جہاں لڑکیوں کو فیشل بالوں کی کٹنگ کی ٹریننگ دی، وہیں طالبات بھی مہندی کے ڈیزائن اور ہیئر سٹائل بنوا کر خوب لطف اندوز ہوتی رہیں۔ منی صنعت زار میں ہائیڈرا فیشل کی ایک ٹریننگ مقرر کی گئی، جس میں وی ٹی آئی اور منی صنعت زار کے اسٹوڈنٹس نے شرکت کی، مہندی بھی لگائی اور خوب ہلا گلا بھی کیا۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ جاوید اقبال، روہی، جامپور۔